پروگرام میں بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج پرائم منسٹر پاکستان جو ہے قومی اسمبلی میں آئے. قطع نظر اس بات کی کتنے عرصے بعد آئے, لیکن آج کی اسپیچ بہت اہم تھی. بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ فیصلہ ہونا تھا بیسیکلی کہ آپریشن کا اعلان کیا جائے گا یا پھر مذاکرات کی بات کی جائے گی. پرائم منسٹر نے تمام تلخ تجربوں کو مینشن کیا. انہوں نے بتایا کہ جرنیل در جرنیل جو ہے اور پاکستان کا افواج جو ہے وہ شہید ہوئی ہے, اور لوگوں نے بڑے جو ہے وہ فخرانہ انداز سے جو ہے دہشت گردوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور اس کا جشن بھی منایا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ تلخ تجربوں کو پیچھے رکھ کے آگے موو کرنا ہے. مذاکرات کو انہوں نے امن کو آخری ٹائم دینے کی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں پہلی دفعہ حکومت نے 7 ماہ میں 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہے, اور یہ 4 رکنی کمیٹی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک شخصیت کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں, اور جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. خاص طور پہ ہم جانتے ہیں رستم شاہ محمد صاحب, عرفان صدیقی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بھی جرنلسٹ ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور میجر ریٹائرڈ عامر, ان کے علاوہ باقی سب جرنلسٹ ہیں. ان کا پیرامیٹر کیا ہوگا, ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا, ان کا ٹائم فریم کیا ہوگا, اس پہ آج بات کریں گے. سب لوگوں نے خورشید شاہ صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک تائید کی پرائم منسٹر کی, اور ان کو سپورٹ کیا مذاکرات پہ طالبان کے ساتھ, سوائے ایم کیو ایم کے. اور فاروق ستار صاحب نے نہ صرف جو ہے وہ بڑی جذباتی سپیچ کی, بڑی فورسفل سپیچ کی پارلیمنٹ کے اندر, باہر بھی جا کے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اتنا خون بہنے کے بعد اب بھی اگر حکومت جو ہے وہ مذاکرات ہی کی بات کر رہی ہے تو پھر وہ دعا ہی کر سکتے ہیں. آج کا یہ اہم ترین پروگرام, اس پہ بات کریں گے. اور پاکستان میں ایک اہم ترین کیس چل رہا ہے مشرف صاحب کو, اس پہ بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. میرے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات پرویز رشید صاحب, بہت وارم ویلکم کو کرتے ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, بہت وارم ویلکم آپ کو بھی. جاوید ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بڑے ویٹرن سیاستدان ہیں, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیصل سبزواری صاحب, اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ میں, کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے. پرویز رشید صاحب, یہ جو 4 آدمی کی لسٹ آئی ہے سامنے, بیسیکلی کوئی ٹائم فریم دیا گیا اس کا کتنے عرصے میں؟ اس طرح کوئی پابندی تو نہیں لگائی گئی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اتنا اہمیت کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی خون خرابہ جو ہے, قتل و غارت گری جو ہے اور انسرٹینٹی جو ہے, اس کو ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تو اسٹیٹ بھی معاشرہ بھی نہیں پسند کر سکتا. تو کوشش تو یہی کی جائے گی کہ اس کام کو جلد سے جلد نپٹایا جائے تاکہ پاکستان اپنی معمول کی زندگی جو ہے اس کی طرف واپس چلا جائے. یہ کل کی جو اطلاعات تھی کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کی اکثریت نے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ آپریشن کریں, اور پرائم منسٹر خود بھی جو تھے وہ بڑے انہوں نے جذباتی تھے اس سارے معاملے کو لے کر. تو اب یہ سمجھا جائے کہ پارٹی کی جو سجیشن تھی اس سے برعکس فیصلہ ہوا یہ مذاکرات کا, یا پارٹی کا بھی یہی فیصلہ تھا؟ دیکھیے, پارٹی کی اپنی ایک رائے ہے, بہت سے لوگوں کی پاکستان میں اپنی ایک رائے ہے, لیکن ہم اس رائے کے زیادہ پابند ہیں جو آل پارٹیز کانفرنس میں, جس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں, ان کے رہنما جو موجود تھے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا. اب اس فیصلے کے ساتھ جو اونچ نیچ ہوتی رہی وہ تو ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے, لیکن اب طالبان کی طرف سے ایک خود پیشکش کی کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو بینگ ایک ڈیموکریٹک ملک کے آپ کو یہی رویہ اختیار آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک فریق کہتا ہے کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں تو اس کی بات کو سنا جائے, اس سے بات چیت کی. صاحب, یہ کس کی طرف سے ابھی ریسنٹ, کیونکہ طالبان کی طرف سے تو جب سے ان کے نئے امیر آئے تھے فضل اللہ, انہوں نے تو کہا تھا ہم نے مذاکرات کرنے نہیں. یہ ڈیولپمنٹ کب ہوئی ہے کہ انہوں نے حکومت کو خود اپروچ کیا, اور کس لیول پہ اپروچ کیا گیا؟ وزیر داخلہ کے لیول پہ کیا گیا یا کسی اور لیول پہ کیا گیا, اور کس گروپ نے اپروچ کیا؟ یہ ان کے ایک ترجمان ہے شاہد اللہ شاہد صاحب, چونکہ وہ ہی سب کی نمائندگی وہی کرتے ہیں, اور آج تک طالبان کے کسی گروپ کی طرف سے ان کی تردید نہیں کی گئی, لہذا یہی فرض کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کس لیول پہ حکومت کو اپروچ کیا؟ میں سیریسنس صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سیریسنس کتنی ہے آپ کی طرف؟ نہیں, چونکہ وہ تو ان رائٹنگ موجود ہے, ایک خط بھی لکھا گیا ہے, اور وہ چیزیں. اس سے پہلے ہاشمی صاحب کے بعد جاؤں, بس ہم یہ تعزیہ پرویز صاحب کے جو 4 آدمی ہیں, عرفان صدیقی صاحب کو سائڈ پہ رکھے, وہ تو حکومت کے وزیر ہیں اس وقت اور مشیر ہیں. ان تینوں کو جو کس بنیاد پر, مطلب ان کا میرٹ کیا ہے, اور اس کا فیصلہ جو پرائم منسٹر نے خود کیا ہے, کیبنٹ نے کیا ہے, پوری پارٹی نے کیا ہے, کسی لیول میں ڈسکس ہو, ان کا میرٹ کیا جس کی بنیاد پر کیا گیا؟ جی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب تو جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ وہ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. رستم محمد صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کا نام تجویز کی ہے, اور چونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت سب سے زیادہ اس مسئلے میں سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی نمائندگی لینا ضروری تھا.
تو عمران خان صاحب نے بھی اس کی ان کی طرف سے یہ نام تھا. باقی 2 حضرات جو ہیں جن میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں. رحیم اللہ یوسف صاحب کی تحریر سب لوگ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ریجن کی پالیٹکس کو وہ بہت ڈیپلی جانتے ہیں. ٹھیک. جہاں تک ان کا تعلق ہے میجر صاحب کا, ان کا خانوادہ جو ہے وہ پنج پیر کا ایک بڑا مذہبی گھرانہ ہے اور بڑے وسیع التعلقات ہیں ان کے اکراس دی بورڈ تمام گروہوں کے ساتھ جو پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو یہ باہمی مشاورت تھی ہماری پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی سے باہر بھی جو لوگ ہیں کہ کون بہتر لوگ ہو سکتے ہیں. فوج کو ووٹ کر لیے ان چاروں ناموں پہ اور ان چیزوں پہ ضرورت نہیں. سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, سیاسی حکومتیں جب بات کرتی ہیں تو تقریباً ان کی باتوں کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور سبھی مانتے ہیں. اب اس طرح ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اگر حاجمی صاحب کے پاس جاؤں اور اس کے بعد حاجمی صاحب آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اس فیصلے کو. 4 نام میں سے ایک نام آپ کا بھی چنا گیا. آج آپ کو لگتا ہے نیا سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے 7 مہینے لیٹ ہے لیکن نیا سٹارٹ ہے پیس کے لیے؟ دیکھیں, ہم نے تو یہ ہمارا موقف بھی یہی تھا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور پورے ملک کی تمام پارٹیوں کا اے پی سی کے اندر بھی یہی موقف تھا. ہم اس موقف پہ قائم تھے اور چاہتے تھے کہ باقی پارٹیاں بھی کلیئر اپنے ذہن کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں. یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وفاق کی میجارٹی پارٹی ہے, مینڈیٹ بھی ان کا ہے فیصلہ کرنے کا, لیکن ہم چاہتے تھے جیسے ہمیشہ یہ پیپل پارٹی نے بھی اے پی سی کی تھی, سوات میں بھی کی تھی اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی سب کو ساتھ لے کے چلنے کا اعلان کیا اور یہ بہت اس کا اچھا اثر ہونا تھا کہ لیکن ان کو وقت لگ رہا تھا. ہم اس پہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں, اس کو پہلی اس کو اہمیت دیں اور اس کے بعد آگے چلائیں. آج یہ اگرچہ 7 ماہ ہو گئے جی اور کنفیوژن اب بڑھتا جا رہا تھا. اس میں آج جب یہ فیصلہ کیا وزیر اعظم صاحب نے, یہ ہم تو اس مذاکرات کے حامی تھے اور چاہ رہے تھے کہ پیس کو ایک اور موقع فراہم کرے. حالات اس کے اوپر جس طرح بھی ہم ان کو لے کے جاتے پھر بھی مذاکرات کی بات آنی تھی اور وہ جو یہ علاقے ہیں جہاں کے لوگ ہیں, جب اپنا ملک کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کے اندر معصوم بھی مارے جاتے ہیں, وہ ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے ملک کے اندر اپنے آپ کو آسودہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حکومتوں کو اپنے ملک کے اندر ایکشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آپریشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں جو مسلم لیگ کا انہوں نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور جن افراد کا کہا جا رہا ہے ہم بھی ان کے میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو طالبان کو بھی وہ کہتے ہیں ہماری بات تو سنیں, ہمیں بلا وجہ مارا جا رہا ہے, ہم سنیں. ہم کبھی آج بھی کہتے ہیں جو اقدامات اگر انہوں نے آج بھی کیے ہیں وہاں کراچی کے اندر, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم نہیں یہ چاہتے کوئی پرو طالبان ہمارا موقف نہیں تھا, ہمارا پرو پاکستان موقف تھا اور آج خوش ہیں کہ وہ موقف پورا بھی گیا, اس کے اوپر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ توقع کرتے ہیں. یہ پورا آپ نے کانفیڈنس دیا مینڈیٹ دیا حکومت کو اس 4 رکنی کمیٹی پہ. جو ویورز آج جب پرائم منسٹر اسپیچ کر رہے تھے اس سے کچھ دیر پہلے کراچی میں رینجرز ہاؤس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی, رینجرز کے لوگ جاں بحق بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے. آج ناظم آباد کا علاقہ جو ہے وہ بارود سے بموں سے گونجتا رہا, 3 بم ایٹ لیسٹ پھٹے مختلف اوقات کے اندر صبح ہوئی جب پرائم منسٹر اسپیچ کر رہے تھے اور تحریک طالبان پاکستان نے آبویسلی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. فیض صاحب زواری صاحب, آپ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بھی آج اور پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس سارے جو پروسیس کو جو پرائم منسٹر نے کیا ہے طالبان کے ساتھ امن کا 4 رکنی کمیٹی کا, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک طرح سے اور آپ نے تو کہا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس حکومت کے لیے. اتنی نا امیدی جناب, پیس کو آنے دیں, ایک چانس دینے دیں اگر حکومت لے رہی ہے ایک آخری انیشیٹو. فیصل صاحب. کامران بھائی,
حکومت کے لیے نہیں، دعا نہیں ہے. واقعتاً اگر ان مذاکرات سے پیس آ جائے گا تو اس پورے پروسیس کے لیے دعا ہے. پیس کس کو سوٹ نہیں کرتا، امن کسی کی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر خواہشات سے ہی امن آ جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ہماری نیک خواہشات ہیں. آل پارٹیز کانفرنس میں کم و بیش تمام جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ جناب مذاکرات کیے جائیں، تو ہم نے بھی سر تسلیم خم کیا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے. آپ نے یہ راستہ ایک دفعہ پھر گو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ آبادی ملک میں اور اہل نظر اصحاب آج توقع وزیر اعظم صاحب سے کچھ اور کر رہے تھے. خاص کر پھر آج کراچی شہر میں بھی جو کچھ آپ نے صبح دیکھا ہے ہوا ہے، اور وہ تھمنے کی کوئی صورت بہرحال نظر نہیں آتی ہے. ہمارے ہاں جو یہ ہم باتیں سنتے ہیں 60 گروپ ہیں اور 62 گروپ ہیں، اور پھر انہی مختلف گروپس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی کنوینئنس ہوتی ہے تو وہ مذہبی اور مسلکی اقلیتوں کو بھی بہت سہولت کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں، گردنیں کاٹتے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں. میں بات صرف پاکستان کی افواج، عسکری اداروں، پاکستان کی انسٹالیشنز اور حکومت کے خلاف کیے جانے والے حملوں کی نہیں کر رہا، لیکن اس کے علاوہ جو طبقہ آبادی جس کا امریکہ کی جنگ کہنے کو، جو وار آن ٹیرر اور نیٹو سپلائی اور ڈرون سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی نشانہ بنانا. تو یہ خدشات ہیں. خواہش یہی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ امن 3 مہینے کیوں 1 مہینے کیوں کل سے شروع ہو جائے پروسیس، اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کامیاب ہو. لیکن اگر آپ مجھ سے میری توقعات پوچھیں گے، خواہشات تو ہم نے بیان کر دی ہیں، توقعات پوچھیں گے تو وہ شاید حقائق کی بنیاد پر ہوں، ماضی کی بنیاد پر ہوں، اور وہ کوئی اتنی زیادہ روشن نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے. فیصل صاحب، توقعات آپ کی کم کیوں ہیں اس وقت؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو یہ 4 رکنی کمیٹی میں ٹرسٹ نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ویسی کہہ رہے ہیں اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ویسی ٹائم بائی کر رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ بتائے نا جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ ہاں جی آپ کی جو بات ہے اس میں بھی کوئی سبسٹینس. جی آپ کے ہی پروگرام میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہ بات چند مہینے پہلے لاہور میں کہی تھی کہ دیکھیے پاکستان کی جو یہ ہیں انتہا پسند، یہ ایکسپینشنسٹ ہیں. ان کا ایجنڈا، اگر تو ان کا ایجنڈا یہی ہوتا کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں جس کو مان لیا جائے، کہنے کو آپ نے نظام عدل ریگولیشن بھی کر لیا تھا نا. MQM واحد جماعت تھی جس نے ووٹ نہیں کیا، پوری پاکستان کی پارلیمان نے اس کے اوپر ووٹ کیا، ہم نے نہیں کیا تھا ووٹ. نتیجہ کیا نکلا؟ بدقسمتی کے ساتھ ہم صحیح ثابت ہوئے، اور پھر وہاں پر آپ کو آپریشن اور ساری کی ساری. تو شاید یہ بعض لوگ اس کو اس طریقے سے بھی لے رہے ہیں کیونکہ TTP جو ہے اس کا ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، وہ اپنی سوچ کو لاگو کرنا چاہتے ہیں اسی بندوق کے ذریعے. ہم کتنا بھی حسن ظن سے کام لے لیں، نتیجہ وہی نکلنا ہے. جس طرح میں نے کہا، میں کھل کر بیان کر دیتا ہوں، وہ احمدیوں کو، فقہ جعفریہ، اہل تشیع کو، آغا خانیوں کو، بہریوں کو، بریلویوں کو اور ماڈریٹ دیوبندیوں کو، کسی کو بھی جو ان کی سوچ سے اختلاف رکھتے ہیں، انہیں وہ اس روئے زمین پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور بندوق کے ذریعے ان کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. حکومت کی مذاکراتی ٹیم بہت اچھی ہوگی، حکومت کی نیت بہت صاف ہوگی، خواہش یہی ہوگی کہ کل سے امن قائم ہو جائے. لیکن جب فریق ثانی کی سوچ وہ ہو جو میں نے پہلے بیان کی ہے، تو اس میں حکومت کی تمام تر نیک خواہشات اور مذاکراتی ٹیم کی تمام تر کاوشوں کے باوجود امن آ سکے گا یا نہیں، یہ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا. رائٹ، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. شہزاد صاحب، ایک نیوٹرل مبصر تجزیہ نگار کے طور پہ بتائیے کہ اس موقع پہ کیا ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ آپریشن کیا جائے؟ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی؟ دیکھیے، اعلان کیا جائے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ خوش آئند ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک ڈائریکشن نظر آیا ہے، اور گو کہ مقصد وہی ہے جو آپریشن سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں یا ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں. 7-8 ماہ سے ریاست نے ایک طرف سے پریکٹیکلی سیز فائر کیا ہوا تھا اور سہے جا رہی تھی پے در پے وار جو کہ دوسری طرف سے ہو رہے تھے. ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، اسٹیٹ نے بہت صبر کیا. لیکن ایک وقت آن پہنچا تھا جہاں پر یہ شاید خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کیا یہ جو ریاست ہے یہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی رسپانس نہیں ہے. اس کے جواب میں کچھ 2 یا 3 ایسی سچویشنز آئیں جہاں پر کہ پھر ریاست نے اپنا رسپانس دکھایا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز جانی نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ریاست کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے دوسرے گروپ کو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور خون بہانے سے، کہ اور جذبات سے، یا کسی اور قسم کی کنسیڈریشن سے؟ میں فیصل سبزواری صاحب کی بات سے، ہر بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ریاست بچانے کے لیے
آپ کو جذبات سے ہٹ کے بالکل ایک میتھمیٹیکل کنسٹرکٹ کے اندر اس معاملے کو لے کے آگے چلنا ہے. اگر ہم خواہشات کے قیدی رہیں گے, میں بات مکمل کر لوں, اگر ہم خواہشات کے قیدی رہیں گے اور کوئی کنسٹرکٹ ڈیولپ نہیں کریں گے, فریم ورک نہیں بنائیں گے, اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, انٹرم گولز کیا ہیں, کیسے کس طریقے سے بات ہوگی, کون لے کے جائے گا آگے, جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی. وہ تو آگے آگے 3 ہیں لوگ جو لے کے جائیں گے, لیکن ان 3 کے ساتھ بہت کچھ اور آنا ہے ابھی. مثلا وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے مثال کے طور پہ کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, ان کی پاورز کیا ہیں, اختیار کیا ہے, کیپیسٹی کیا ہے یا نہیں. یہ صرف جیسا وہ خود آپ دیکھیے. دوسری چیز یہ ہے, صبح سے سارے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو ایک ذریعہ ہیں کانٹیکٹ. بھائی اب ذریعہ نہیں ہے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر ان کا اپنا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کون سورس ہوگا جہاں پر وہ جائیں گے, وہ سورس کیا ہے ان کو اڈا. تو یہ ساری چیزیں یہ ضروری ابھی آج نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتا, لیکن اگلے آنے والے چند گھنٹوں دنوں کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے تاکہ سکسیس کی طرف جائیں. یہ جو بات کی نا فیض سزواری صاحب نے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, یہ جو انہوں نے کمیونٹیز کی بات کی, لیکن اس سے بڑا بھی ایک تو یہ ایشو بھی ہے. دوسرا کیا, اگر انہوں نے یہ شرائط, ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں پاکستان اپنے آپ کو الگ کر لے, ڈرونز نہیں ہونے چاہیے, کیا حکومت اس کیپیسٹی میں ہے, اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں شرائط مان لے, اگر صرف ان پہ رکھی جائے؟ ابھی میں کوئی بات بھی مفروضے پر نہیں کر سکتا, مفروضے پر بات نہیں کی جا سکتی. ہم نے 4 لوگ جو ہیں اسی لیے نامینیٹ کیے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کہیں ان 4 حضرات سے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ وہ خود نگرانی کریں گے اس بات چیت کی اور ان رابطوں کی جو ان کی طرف سے کیے جائیں گے. تو پہلے آنے دیجیے, پہلے ہمیں معلوم ہو کہ وہ لوگ چاہتے کیا ہیں, کون لوگ ان کی طرف سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے مطالبے کیا ہیں, ان کی خواہشات کیا ہیں. اور اس دفعہ کوئی بات خفیہ نہیں ہے. اچھا, یہ سب کچھ سب کے سامنے ہوگا. پروفیسر صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر اس دوران ایٹ لیسٹ سیز فائر تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے طالبان کو کریں, یا جیسے آج رینجرز کا ہو گیا پہ حملہ ہو گیا, تو سیز فائر ہوگا ایٹ لیسٹ پری ریکوزٹ کے طور پہ, یا وہ بھی حملے کرتے رہیں گے, ہم بھی حملے کرتے رہیں گے؟ نہیں, ہماری طرف سے تو کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا. سرجیکل اسٹرائک ہوا پچھلے دنوں, یہ تو جواب دیا گیا جب وہی میں کہہ رہا ہوں جب فوج پر حملے کیے, جیسے آج رینجرز پہ حملہ ہوا, اور جواب کا حق تو سب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ رینجرز والا واقعہ تقریر سے پہلے ہو گیا, لیکن وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی اور وہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ دہشت گردی اور مذاکرات دونوں اکٹھے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. تو یقیناً جو لوگ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں انہیں اب اپنا ایکشن جو ہے اس کو بند کرنا ہوگا اور وہ بات چیت کریں. اگر خدا نخواستہ اس دوران ان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس مذاکرات میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ چلتا ہے کہ مجھ سے آج آپ مفروضوں پر بات نہ کریں, لیکن بات ایک صاف طور پر کیا جی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ڈٹرمینیشن اگر ہوگا تو مسائل کا حل آ جائے گا. آپ دیکھیں ڈرون کے اوپر اوباما کی جو لاسٹ اسپیچ ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں کنڈیم کیا جا رہا ہے اور یہ اس کا ہمیں نقصان بھی پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ مراحل چل رہے ہیں, امریکہ کے اندر ایک احساس کی کیفیت بھی موجود ہے ڈرون پھینکنے والوں پر. اگر ہم ڈٹرمینیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں کہ ہمارے مذاکرات کو, امن کے راستے کو خراب نہ کیا جائے, تو یقیناً بین الاقوامی برادری بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے ہم تو کھڑے ہوں. حاجی صاحب, آپ اپوزیشن سے ٹائم فریم نہیں مانگیں گے ایٹ لیسٹ کہ اتنے 7 مہینے اس میں گزر گئے, 4 رکنی کمیٹی کا نام مشکل سامنے آیا. یقیناً ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے, لیکن یہ بہت جیسے کہتے ہیں ٹائٹ روپ پہ چلنے والی بات ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے اوپر ہم کل جواب نہیں دینا شروع کریں گے کہ آپ نے کتنا گین کیا ہے, کتنا لوز کیا مذاکرات کے ذریعے, لیکن ایک جو راستہ اختیار کیا گیا ہے اس کے اندر ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اچیومنٹ آپ کی ہو وہ بھی پریس کے سامنے کمیٹی کو لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ویورز, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آج کہی ہے پرویز رشید صاحب نے ٹائم فریم کے حوالے سے بھی, اور بیسکلی جو اہم پرائم منسٹر نے آج بات کہی تھی وہ یہ کہ آج وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو ایک عامر نے بوئی تھی. اور کل
ہاشمی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف کا ٹرائل جو ہے اس پہ ڈیبیٹس وغیرہ کرنا بالکل فضول ہے, کیونکہ وہ تو اس ملک سے چلی جائیں گے. انہوں نے کھٹولے کا لفظ بھی انہوں نے تشتری کا لفظ یوز کیا, انہوں نے کھٹولے کا لفظ یوز کیا. تو اگر یہ بات صحیح ہے پھر تو پرویز رشید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب اتنا ہمارا مغز کھپا رہے آدھے پروگرامس جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ مہنگائی پہ کریں حکومت کی پرویز مشرف صاحب پہ ضائع ہو جاتے ہیں, تو ہم اس سے باہر نکل آئے. اور ایم کیو والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 9 نکات جو دے دیے پرویز مشرف صاحب کے لیے کہ آج بھی وہی درد ہے, وہ درد لیے. ایک تو مشرف صاحب ہاسپٹل میں, ایک ایم کیو ایم کو, وہ درد کی تفصیلات مزید پوچھتے ہیں. ویورز بڑا اہم ترین مقدمہ ہے پاکستان کا یہ بھی, اور طالبان دونوں واپس آتے ایک بریک کے بعد. اس پر بہت بہت ویلکم بیک. پھر رشید صاحب آپ نے پابندی لگا دی ہے مجھ میں, کوئی فیوچرسٹک سوال تو آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر, لیکن جاتے جاتے مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیں. مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اندر تو آپ کی تائید کر دی, باہر جا کے انہوں نے کہا یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے, یہ تو فیصلہ کر ہی کوئی اور رہا ہے. یہ تو انہوں نے آ کے اتنا بڑا بیان دیا ہے. لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ کہ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں فضل الرحمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے سنی نہیں ان کی یہ بات سر, میڈیا پہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کے باہر جو میڈیا آفیشل میں نے نہیں سنی. میں جب سنوں گا پھر میں اس پہ میں آپ سے غلط بات نہیں کر رہا, سنوا بھی سکتا ہوں آپ کو. آپ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن جب تک میں سن نہ لوں اور پھر مولانا صاحب سے اس کی تصدیق نہ کرا لوں, ہو سکتا ہے کچھ جب تک آپ ان سے ملے تک وہ اس سے وڈرا کر چکے ہو, آپ یہ کہنا چاہ رہے. لیکن ہاشمی صاحب نے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہنگامہ چل رہا ہے نا میڈیا پہ, اور یہ سارا پرویز مشرف کے ٹرائل کا, یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ بیسکلی ایک ڈیل ہی ہوگی نا جب آپ ان کو بھیجیں گے باہر. اور اتنا اخبارات میں آیا جب سعودی عرب کے سعود الفیصل یہاں پر آئے, کوئی سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ معافی ہو جائے گی ان کو سزا ہونے کے بعد, یا ابھی تک پرویز صاحب بھی فیوچرسٹک کوشچن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں, یہ بالکل فیوچرسٹک کوشچن نہیں, یہ صحیح کوشچن ہے. یہ آپ کا کوشچن ٹھیک ہے, ٹھیک, اور میں آپ کی کوشچن کی بالکل تردید کر رہا ہوں, اور میں آپ یہ ریکارڈ ہو رہا ہوں میں, اور اگر اس کے برعکس کچھ ہوا تو یہیں پہ مجھے بٹھائیے گا اور اپنے ٹیلی ویژن پر میری بات کو چلا دیجیے گا. میں اتنے وثوق سے آپ کو بتائیے, وہی کچھ ہوگا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے. یہ ہم نے تہیہ کر لیا ہوا ہے, اپنے ساتھ ہمارا ایک عہد ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے علاوہ کسی دوسری بات کو کم سے کم ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور جو پاکستان کا قانون کہے گا, خواہ اس قانون کی زد میں ہم خود بھی آ جائیں, قانون میں پارڈن بھی تو ہے نا, معافی بھی تو ہے. ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. قانون میں معافی بھی تو ہے نا. دیکھیے ابھی مرحلہ وہاں پہ نہیں آیا, ابھی تو یہ مقدمے نے عدالت نے چلنا ہے, عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس فیصلے کو ہم تسلیم کریں. اور سعودی وغیرہ کوئی پریشر آپ جس طرح کی رپورٹ دیکھیے شاید اب ہمیں کسی دوسرے ملک کو اس طریقے سے شک کا اظہار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں. ان کے جب وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے انتہائی واضح الفاظ میں شہزاد صاحب کیا پرسپشن ہے آرمی کا آج جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں؟ اب تو آپ کو پتا نا جو انہوں نے اکرم شیخ صاحب نے ان کو میجر جنرل کو بلا لیا, عدالت میں بلانے کی استدعا کی ہے. اس حد تک آرمی انوالو تو ہو گئی ہے کہ ایک میجر جنرل رینک کا ڈاکٹر جو ہے اس کو عدالت میں بلایا جا رہا ہے, تو آرمی تو انگیج ہو گئی ہے. وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے آ رہے ہیں سر, لیکن ہے تو میجر جنرل بائی رینک, مطلب اب کسی نہ کسی حیثیت سے تو ہوئیں گے نا باری باری. جی شہزاد صاحب دیکھیں, میں صرف اس میں ایک چیز کی, بے شک اس کے اندر جاوید ہاشمی صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, بہت سارے سیاستدان ہیں, قربانیاں دی, جیلیں کاٹی, ایک آدمی کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف ایک آدمی ذات واحد ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اگر اتنے بڑے صاحبان اور بڑے دل والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے اگر یہ سب کے سب اس قسم کا ایک رویہ یہ بھی رکھیں کہ اس آدمی نے کہیں جانا نہیں ہے, یہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں, کیا آج پاکستان اس جگہ پہ ہے جہاں پر کہ ہم ایک آدمی کو سامنے رکھ کے یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ ایک تو یہ پرنسپلی کہ اس سے ریسپیکٹ آف لا قائم ہو جائے گا, نمبر 2 یہ کہ اس سے ایک ادارہ سدھر جائے گا. یاد رکھیں 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 موجود تھا جب جنرل ضیاء الحق نے تختہ الٹا تھا. ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی ٹریزن کی کیا سزا. اب تو آج کا زمانہ ہے, آج آزاد لیے. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک اس قسم کی اگر یہ کریں گے تو پھر کوئی اور کرے گا. شخصی مثالوں سے معاملات طے نہیں ہوتے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ آدمی اپنی نظر میں خود ہی خراب ہو چکا ہوا ہوتا. ہاشمی صاحب آپ ایسا معاملات کو مطلب الجھنے کی ضرورت ہاشمی صاحب آپ ایسا کچھ سوچتے ہیں کہ یہ ساری ڈیل شیل ہو جائے گی کیونکہ حکومت کی تو پوری کریڈیبلٹی اس کیس پہ لگی ہوئی ہے اور آرمی انگیج ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں میری بات کا جواب پرویز صاحب نے بھی دے دیا ہے, اور رات
حسن اقبال نے بھی دیا تھا. میں نے یہ ایک بات اپنے ماضی کے حوالے سے میں بات ایک کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہی ہو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی دوسری جگہ پہ بھی جس وقت ہم ان مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ بارہا لگا ہے، جی کوئی اور سرزمین اس طریقے کی ہے بھی نہیں. اور وہ جو تصورات ہیں ہمارے تصور میں، جتنی آرگومنٹس کی جا رہی ہیں سوسائٹی میں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس آدمی کو آپ اتنا بے مایا نہ سمجھیں، بے وقت نہ سمجھیں، وہ تو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا. اب اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دیکھیں تو ایوب خان کا بھی بھٹو صاحب کے دور میں اس کو معافی تلافی کا قانون کر کے چھوڑ دیا گیا. ضیاء الحق کو 85 کی اسمبلی میں، پہلے اسمبلی بھی وہ اپنی مرضی کی بنا، 8ویں ترمیم آ گئی، 8ویں ترمیم آ گئی. اس کو ہم کہتے رہے، ہم جیسے ایک کا دکا کہ اور اس کی مخالفت بھی کی میں نے، میں بھی اس اسمبلی میں تھا. لیکن 8ویں ترمیم میرے کہنے کا کیا حیثیت تھی، ایک طوطی کی آواز تھی نکال خانے میں، تو وہ بھی ہم نے تحفظ فراہم کر دیا ضیاء الحق صاحب کو. پرویز مشرف صاحب کو بھی کانسٹیٹیوشنل تحفظ فراہم کیا گیا. حسین احمد صاحب تھے قاضی صاحب، اور مولانا فضل الرحمان اور باقی بھی پارٹیاں بھی. تو اب یہ جو پہلی دفعہ یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل حساب سے مقدمہ چلایا، یہ حقیقت ہے. یہ کوئی اس لیے کیا گیا کہ یہاں تو کام رک ہی نہیں رہا، تو اب جب وہ چلنا شروع ہوا ہے تو یہاں پر ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب والے یا امریکہ یا دوسرے لوگ وہ انہوں نے انٹروین کیا تھا اور وہ لے کے چلے گئے تھے. بے نظیر صاحبہ کو بھی بھیجا گیا، محترم بھٹو صاحب کو بھی بھیجا گیا. تو اس وقت ایک بالکل فضا ایسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک کمانڈر ان چیف کے بارے میں آپ کو جرأت کیسے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، میں جیلوں میں سے گزرا ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے. میں نے جیلوں کے اندر پرویز رشید کو ایک بوری کے اندر بند لاش کی طرف پڑا ہوا دیکھا تھا جب میں قیدی کے طور پر وہاں پہنچا تھا. ہم لوگوں نے فیس کیا اس کو، اور کس لیے کیا ہے کہ ایک سپرمیسی جو ہے سول سوسائٹی کی یہاں پہ ہونی چاہیے جو دنیا بھر میں ہے. مشرف صاحب کو بھی اب یہ کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ پورا ہمارے پیچھے کوئی نہیں تھا، ہماری پارٹیاں بھی مر جاتی تھی، لیکن اس کے پیچھے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگ ہیں، افواج ہے، فلاں ہے. آپ کے نزدیک نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آنا چاہیے کسی کو. آئین کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، آئین کو اپنا راستہ لینا چاہیے. فیصلہ کو لے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اس ہاسپٹل میں جانا کیسے گئے، کیوں گئے. اور آج اگر وہاں پہ میجر جنرل صاحب وہ کہتے ہیں اس کو مرضی کی جگہ دی جائے، صرف اپنا آپریشن کے لیے نہیں، صرف وہ آپ اینجیوگرافی کے لیے. آپ اندازہ کریں یہ کبھی دنیا میں اس طرح کی رپورٹ نہیں. ان دونوں کی باتوں کا جواب کوئی نہیں ہے. مطلب یہ بالکل سے اپنے طور پر صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج ریاست کو خطرہ ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اتنے ارب کا نقصان کر دیا، اتنی جانیں ہو گئی. خون بہا سنیں، میری بات سنیں. ہم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہلکا ہاتھ فیصل صاحب یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے، جس ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کمانڈر چیف، اس میں آپ کا بھی رول بہت سے کرٹکس سمجھتے ہیں، کیونکہ آبویسلی جس طرح آپ نے سپورٹ کیا مشرف صاحب کو 9 نکات دے دے کے، سر اس کی لاجک کیا بنتی ہے؟ کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر، ہم کیوں کنٹروورشل کریں آرمی کو؟ جی فیصل صاحب. نہیں کامران بھائی، میرے خیال میں ہم نے بارہا یہ والی بات کہی ہے. آپ بالکل چلائیے پرویز مشرف صاحب پر مقدمہ، لیکن جو انہوں نے پہلا جرم کیا تھا اس کے اوپر تو چلائیے آپ 12 اکتوبر کے اوپر، اور پھر ایڈرز اور ابیٹرز بالکل آپ طے کرنا ہے نا اداروں نے کہ ان کی حدود کا تعین ہو جانا ہے. تو پھر ہم کیوں شائع ہوئے ہو رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے، ان کے جو بھی معاونین اور مددگار تھے
اور آپ کو علم میں ہے کہ 1973 کے آئین میں جو یہ آرٹیکل ہے یہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کے ساتھ کہتا ہے آپ کو، لائک یہ آپ ماضی میں بھی جا کے کر سکتے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا نا کہ ایک عامر نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو یہ جو نام نہاد جہادی اور افغان جہاد میں ہمیں ڈالا گیا، تو آیا یہ پرویز مشرف صاحب کا ذکر ہوا ہے یا جنرل ضیاء الحق شہید کا ہوا ہے؟ یہ بھی میرے خیال میں لوگوں کو پرویز صاحب کس کا ذکر ہوا ہے؟ پرویز صاحب سے پوچھ لیتے. جی پرویز صاحب، ضیاء الحق صاحب کا ذکر ہوا ہے مشرف صاحب کا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس معاملے کو عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے. اگر قانون چاہے کہ اس کو 1958 سے شروع ہونا چاہیے، یہ غلط شروع کر دیا آپ نے. جب تک آپ 58 والے کو نہیں پکڑیں گے، 69 والے کو نہیں پکڑیں گے، 77 بریک لوں گا. ایک پوائنٹ چھوڑ جا رہا ہوں آپ کے لیے. جی، آپ یہ جو لاجک دیتے ہیں نا کہ 12 اکتوبر اس لیے کہ حکومت کا وینڈیٹا نظر نہ آیا اس کے اندر، تو وہ مطلب یہ بات نہیں. دیکھیے جی، ہاشمی صاحب نے آپ کو تاریخ بتائی ہے، ہاشمی صاحب نے بھی آپ کو تاریخ بتائی ہے. ہاشمی صاحب خود اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے. ٹھیک ہے، گو کہ انہیں اس پارلیمنٹ میں کردار ادا نہیں کرنے دیا گیا اور انہیں جیل میں رکھا گیا. لیکن چونکہ یہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو جانتے ہیں کہ اس میں انڈیمنیٹی دے دی تھی 2002 کی پارلیمنٹ میں. نہیں وہ نہیں کھلی، وہ فیوچر کے لیے کھلی، ماضی سے نہیں کھلی. لیکن یہ جو اکتوبر کا واقعہ ہے اس پہ کوئی انڈیمنیٹی نہیں ملی ہوئی. اور پھر دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اور آپ اس پہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ جو لاجک ہے، جس کے پاس بھی جو نقطہ نظر ہے، فیصل سبزواری صاحب اپنا وکیل بھیجیں اور وہ وکیل عدالت میں جائے اور چل کے وہ کہے جو فیصل سبزواری کی جماعت کا موقف ہے. ٹھیک ہے. لیکن بس میں کہہ رہا ہوں یہ جو لاجک ہے نا 12 اکتوبر والی، ایسر اقبال صاحب بھی دیتے ہیں اور بہت سے گورنمنٹ منسٹر دیتے ہیں. چلو آپ نہیں دے رہے کہ جی وہ 22 سے شروع ہوگی، تو وہ تو پھر آج مشرف صاحب کے وکیل دے رہے ہیں پیرزادہ صاحب کے ججز جو ہے وہ تو اس سے زیادہ 22 ہیں جن کے سامنے 3 نومبر کیس لگا ہوا ہے. یہ ایک لاجک ہے. لیکن ویورز بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. پرویز رشید صاحب، بس ایک دو سوال آپ سے پوچھو اور باقی لوگوں سے بھی. یہ جو بیسکلی معاملہ چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اکرم شیخ صاحب پروسیکیوٹر نے کہہ دیا کہ بلا لیں میں جنرل ڈاکٹر کو، آپ کو سر لگتا نہیں ابھی بھی کہ آرمی کی انوالومنٹ اس کے اندر ہے؟ جس طرح کہ وہ اتنے ہفتوں ہو گئے اب تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی رپورٹ ہے اس کو چیلنج کر دیا پروسیکیوٹر نے عدالت کے اندر. دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی سب جانتے ہیں کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، بارسوخ لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، پھر جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے تو ایسے کرتے ہیں، وہ اپنے لیے چیزوں کو مینج کرتے رہتے ہیں، مقدموں کو ڈیلے کا شکار کرتے رہتے ہیں. اور یہ صرف مشرف صاحب نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہماری جیلوں میں اگر آپ چلے جائیں تو جیل کا ہسپتال جو اس میں مریض نہیں ہوتے ہیں، اس میں لینڈ گریبرز، اسمگلرز، اس طرح کے لوگ جو ہاسپٹل ہے نا، اور کارڈر آف کیا ہوا ہے اس کو، اس میں تو کوئی پرندہ پر نہیں مارتا، کوئی تصویر نہیں اتر سکتی. وہ تو ظاہر ہے کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہاں کے جو مریض ہیں ان کی سیکورٹی کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کوئی بھی اس میں ملوث ہے. مشرف صاحب کی اپنی ایک مینجمنٹ ہو سکتی. فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ہفتوں سے جو مشرف صاحب یوز کر رہے ہیں فیسلٹیز آرمی کی اور وہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو یہ ویسے ہی ہو رہا ہے یا ٹاپ براس تک لیڈرشپ انوالو ہے اس ٹرائل کے اندر؟ یقیناً کامران بھائی، مجھے یا میری جماعت میں سے کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ تھوڑا سا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جی 12 اکتوبر بھی مشرف صاحب نے تنے تنہا کیا، 3 نومبر بھی انہوں نے تنے تنہا کیا، اور FIC بھی وہ تنے تنہا چلے گئے. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو باقی کولیبریٹ نظر نہیں. ہاشمی صاحب، یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ مشرف ٹرائل کی؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے اور سبزواری صاحب نے جو بات میں کر رہا تھا اس کی تائید کی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ مشرف صاحب اپنے آپ کو جو اقدامات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایز کمانڈو یہ میں نے خود کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو صورتحال موجودہ ہے، یقیناً ایک سمپیتھائزرز کا گروپ ہوتا ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ یہ کمانڈر ان چیف رہا ہے، اس کو اسپتال کی سہولتیں کیوں نہ ملے، ضرورت ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک میں ٹھیک ہے بہت سارے قیدی 6 سال جیل کی بجائے وہ ہسپتالوں میں رہے ہیں. وہ ہم جو ایک قسم کے وسائل کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم 6 سال میں ایک دن بھی ہسپتال میں نہیں جاتے، جیل کے ہسپتال میں بھی نہیں جاتے. تو اس لیے یہ ایک صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، اس پر یقیناً
लोगों के जो आई ब्रोज हैं लोगों का वो उठ रहे हैं। ठीक है, आजमी साहब, ये आपका जी 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 वो कहते हैं कि ये पहली बात तो ये है कि उस हॉस्पिटल में जाना, उस वक्त जाना, ठीक है, और इतने हफ्ते रहना, ये खाली और फिर फेवरेबल रिपोर्ट चले। परवेज रशीद साहब को नजर नहीं आ रहा, नहीं है परवेज रशीद साहब को मददगार भी नजर नहीं आ रहे, आर्मी के मामले में। आखिरी आपसे मैं बात पूछना चाह रहा हूं बस, परवेज रशीद साहब, आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप जैसा डेमोक्रेट पीटीवी में कुछ तब्दीलियां लेके आए, डेमोक्रेटिक किस्म की। कल रात फारूक सत्तार साहब मुझसे शिकवा कर रहे थे कि जी आप हमारी स्पीच चलाते नहीं है। मैं कहा जी आपकी पार्लियामेंट में स्पीच आती नहीं है। अब जैसे आज प्राइम मिनिस्टर का खिताब पूरा आया, इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब का खिताब पूरा आया, फारूक सत्तार साहब का और इमरान खान साहब का और खुर्शीद शाह साहब का खिताब लाइव नहीं आया, तो सर ये तो ऑर्डर करना पीटीवी को कोई एक्शन लें इसके ऊपर। अगर तो जो बात आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त है जी, तो यकीनन इस पे मैं बासपुरस करूंगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश भी ये है और मेरी हदायत भी है कि पार्लियामेंट में जो लोग भी खिताब करते हैं तो सबका लाइव आना चाहिए, उसमें किसी को नहीं रोकना चाहिए। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था। उम्मीद रखते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जिस दर्द दिल से जो है बात की है, हम एक दफा फिर पीस को चांस दें और कोई भी कंट्रोवर्सी उसको जो है ना मीडिया की तरफ से ना ऑपोजिशन की तरफ से उसको अंडरमाइन कर सके। पाकिस्तान को और पीस को एक दफा फिर बेस्ट ऑफ लक। कल तक के लिए यहां से इजाजत।